وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے صدقات خوشی سے. صدقات جو ہے صدقہ کی جمع، جیسے صدقہ لکھتے ہیں نا ایسے ہی لکھا جائے گا، بس دال پہ پیش ہوگی. صدقہ روٹ وہی ہے. کیا؟ صدق. صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو. صدقہ سے مراد مہر ہے، عورتوں کے مہر. مہر کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مہر نکاح کے وقت دیا جاتا ہے، جو ایک مرد کے نکاح میں سنجیدہ ہونے اور اس کے صدق و وفا کی دلیل ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، سنجیدہ ہوں، سیریس ہوں، اور نکاح کے بعد ساری ذمہ داریاں اٹھانے کا عہد کرتا ہوں. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے. نحلہ، نحلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو خوشی خوشی کچھ دینا. وہ عطیہ، وہ تحفہ جو کسی معاوضے کے لالچ کے بغیر دیا جائے. کیسا تحفہ؟ جو معاوضے کے لالچ کے بغیر دیا جائے، کہ بس دے دیا، اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے، یعنی مال نہیں چاہیے جواب میں. ٹھیک ہے. وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے صدقات، ان کے مہر، نحلتن خوشی سے، یعنی بادلے ناخواستہ نہیں، احسان جتا کے نہیں، یا پھر کمی کر کے نہیں، یا اس طرح نہیں کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، بلکہ کیا کرو؟ خوشی سے دو، ایز اے تحفہ دو، گفٹ کے طور پہ دو تاکہ محبت بڑھے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے دیں تم کو، طاب یطیب سے، وہ جو پیچھے ما طاب گزرا ہے، ان شیئن، کوئی چیز، منہ اس میں سے، یعنی اگر عورتیں اس میں سے کوئی چیز خوشی سے تم کو دیں، کس میں سے؟ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ مہر کی طرف. جی ہاں. اب آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر وہ ہوتی ہے جو اصل نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ کہنے کی بجائے من الصدقات یا من الصدقہ کیا کہا گیا؟ منہ. ٹھیک. پھر اگر وہ اس میں سے تمہیں کچھ خوشی سے دے دیں. اب من جو ہے نا بعض اوقات بعض کا معنی دیتا ہے، یعنی کوئی چیز، مطلب مہر کی کافی تعداد تھی، اس میں سے انہوں نے کچھ حصہ تمہیں دے دیا. اور بعض اوقات من بیان کے لیے ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ اس سارے مہر کو دے دیا، یعنی اس کو پھر معنی ہوگا. ایک معنی کیا ہوگا؟ اس میں سے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ اس کو. یعنی اگر اس کو وہ خوشی سے تمہیں دے دیں، یا اس میں سے کچھ حصہ خوشی سے تمہیں لوٹا دیں، یعنی تم نے ان کو دیا، کل تمہیں کوئی ضرورت پڑی، وہ اٹھا کے لے آئی، یہ لو تم لے جاؤ، تم اپنا کام چلاؤ، اس سے خوشی سے لا کے واپس کر دیا. واپس نہیں کیا، بلکہ ویسے تو آپ دیکھیں دیا ہوا تحفہ واپس لینا کیا ہے؟ سخت ناپسندیدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے کتا کہہ کر کے پھر اپنی ہی کہہ دوبارہ چاٹ لے. اتنا مکروہ فعل ہے کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا. ہاں، مہر ایگزمپٹڈ ہے، یہاں ایگزمپشن دی جا رہی نا. تم نے دے دیا، خوشی سے دیا، انہوں نے لے لیا، پھر اپنی خوشی سے تمہیں اس میں سے کچھ واپس کر دیا، تو اب یہ تم لے سکتے ہو. ورنہ تو کیا ڈر تھا کہ جس طرح تحفہ واپس نہیں لے سکتے، اسی طرح مہر بھی واپس نہیں لے سکتے. تو ڈرتا ہے، لیکن کہا نہیں، یہ واپس لے سکتے ہو، یا یہ واپس لینا نہیں ہوگا بلکہ ایک طرح سے دوبارہ تمہیں تحفے کے طور پہ دینا ہوگا. سارا دے دیں ان کی مرضی، کچھ دے دیں ان کی مرضی، نفسن خود دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جبر نہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں، دباؤ نہیں، شرمندگی سے نہیں، خوف زدہ ہو کے نہیں، بلکہ خوشی سے، اپنی مرضی سے، مجبوری سے نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی انسان کا مال حلال نہیں مگر اس کے دل کی خوشی سے. مثلا کسی کی بھی کوئی چیز رکھی، مثلا یہ میری کتاب رکھی ہوئی ہے، کسی کو حق نہیں کہ یہاں آئے اور مجھ سے پوچھے بغیر یہ کتاب اٹھائے. ٹھیک ہے. اسی طرح مجھے حق نہیں کہ میں جا کے آپ کی کوئی چیز دیکھوں رستے میں پڑی، بہت پسند آئے تو اٹھا لوں، کہ میں ان کی استاد ہوں لہٰذا میرا حق بنتا ہے ان کی کسی بھی چیز کو اٹھانے.
ویسے اپنے بچوں کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو. یعنی باپ کو اگر بیٹے کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادروائز کسی کا مال اس کی دل کی مرضی یا رغبت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، خواہ وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو. سمجھنے کا نکتہ ہے یہاں، کیونکہ عام طور پر مرد حضرات کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بیوی کی کوئی چیز کیا ہے، ان کا حق ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں لے لیں. بیوی کون ہے کچھ کہنے والی، بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اسلام اس سے منع کرتا ہے. بیوی کو بھی حق نہیں کہ اس طرح یعنی دل کی رضامندی کے بغیر جتنا اب وہ سمجھتی ہے کہ شوہر اتنے پہ کچھ نہیں کہتا بس اتنا ہی لے سکتی، اس سے آگے نہیں جا سکتی. یعنی جہاں آپ کو پتا چل جائے کہ میرے شوہر اس سے زیادہ میرا مال اٹھانا پسند نہیں کریں گے تو وہاں نہیں. اسی طرح شوہر بھی بیوی کے مال میں سے، مطلب عام طور پر آپ دیکھیں کہ جہاں تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا تو وہاں لین دین کے حساب نہیں رکھے جاتے. وہ ایک جگہ پیسے رکھے ہوئے، ایک نے بھی اٹھا لی دوسرے میں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر رہا، اعتماد پہ گھر چل رہا ہے. اور ہونا ایسی چاہیے. جب خیانت شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کو چیٹ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، برکت نہیں رہتی اس مال میں. تو خیانت نہیں ہونی چاہیے، چھپا چرا کے چیزیں نہیں لینی چاہیے. اعتماد میں ایک نے نکالی چیز دوسرے نکالی کوئی حرج نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تو ٹھیک ہے. طبن لکم میں آ گئے نا، طابہ والی شرط پوری ہو گئی. تو جہاں طیب نفس ختم ہوا وہاں رخصت بھی ختم ہو گئی. یعنی جبر کر کے بیوی کا کوئی مال کوئی چیز نہیں لے سکتے، بتائے بغیر نہیں. یہ چیزیں جو ہے باہمی مشاورت سے ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ سے ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی رضامندی سے ہونی چاہیے. اور تحفہ بھی کسی سے جبرن نہیں لینا چاہیے. تو بعض لوگ تانے دے دے کے تحفہ لیتے ہیں، تم نے تو کچھ دیا ہی نہیں، اور فلاں موقع آیا فلاں گزر گیا تم نے تو پوچھا ہی نہیں. تو اس طرح کے تحفے لینا بھی منع ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس نے کچھ دیا ہے اور دل کی خوشی سے نہیں دیا تو انسان اس کو قبول نہ کرے. جی ہاں، یہاں تک حکم آتا ہے کہ مثلا کسی نے دیا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ صرف اس وقت مجبوری میں دے رہا ہے کہ آپ نے اس کو اس موقع پہ دیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں اور کل آپ کے ہاں کچھ مسئلہ ہے تو اب آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بہت تنگ ہیں، وہ نہیں دے سکتا، لیکن اب وہ مجبور ہے دینے پہ، کیونکہ اگر وہ نہیں دے گا تو برادری میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر وہ طیب نفس سے دے رہا ہے تو بھی پتہ چل رہا ہے، اور اگر وہ مجبوری سے دے رہا ہے تو بھی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کچھ لاتا ہے نا اور آپ اسے پیار سے کہتے ہیں نہیں رکھو تم، تو وہ لے جاتا ہے واپس. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس میں کوئی قانونی لکیریں نہیں لگائی جا سکتی، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے، اندر کے ضمیر کو یہاں پر اصل میں جاگنے کی ضرورت ہے کہ انسان محسوس کر لے کہ دوسرا شخص کسی کام پہ راضی ہے یا نہیں، یا کوئی مجبوری ہے یا اس پہ دباؤ ہے یا کسی قسم کی بھی زیادتی یا ظلم ہے. تقوی اسی کا نام. کیوں اسلام اتنا زیادہ تقوی جگانا چاہتا ہے؟ بار بار تقوی کی کیوں بات؟ تقوی دل کی روشنی ہے، وہ فوراً بلب جل اٹھتا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، انسان کا ضمیر بتا دیتا ہے، اور اسی کے مطابق یہاں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. چلیے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے دیں تم کو، عن شیء کوئی چیز، منہ اس مال میں سے، نفساً خود، فَكُلُوهُ تو کھا لو اس کو، لے لو اس کو. کلو کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کھانے کی چیز دیں، یعنی کھانے سے مراد یہ نا لینا، ملکیت کرنا ہے. کیونکہ جو چیز انسان کھا لیتا نا وہ کو پھر لے نہیں سکتا واپس. جو چیز آپ نے نگل لی اب ناقابل واپسی ہو گئی. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اس کو پھر پکی ملکیت بنا لو. ہنی ام مریا، ہنی ان کا لفظ جو ہے ہنا ان سے، ہے نون حمزہ، ہنا، ہنی بھی اسی سے نکلا. یہ جو انگریزی کہانی مجھے نہیں معلوم، لیکن اردو میں جو ہنی ہے، ہنا کہتے ہیں جو چیز خوشگوار ہو، خوشگوار چیز، کھانے کا مزیدار ہونا، یعنی مزے سے لے لو. اور مرین کہتے ہیں زود ہضم ہونا. مری اصل میں حلق کی اس نالی کو کہتے ہیں جو معدے تک جاتی، کھانے کی وہ نالی جو حلق سے لے کے معدے تک جاتی، یہ مری ہوتا ہے. یعنی وہ کھانا جو نگلنے میں آسان ہو اور ہضم ہونے میں آسان ہو اس کو مری کہتے ہیں، زود ہضم. میم رے حمزہ، مرے ایمرا، المری حلق کی نالی جو معدے تک جائے.
مریئہ، میم رے اور یہ کے اوپر حمزہ اور اس پہ پھر زبر۔ اب آپ دیکھیں کہ کھانے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کھانا ہوتا ہے جو صرف زبان کے ذائقے میں اچھا ہوتا ہے، لیکن کھانے کے بعد آپ سخت بوجھل ہوتے ہیں، آپ کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، کھانے کی نالی تک سب جلنا شروع ہو جاتی ہے، معدے پہ بوجھ، نظام ہضم خراب۔ یہ ہنی ان تو ہے، مریئن نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ مریئن کون سا ہے؟ کھانے میں بھی اچھا ہو اور معدے پہ بھی بھاری نہ ہو، اور آپ کے لیے دونوں طرح سے کمفرٹیبل ہو، یعنی دونوں ہی فائدے ہوں اس میں، ہنی بھی ہو اور مری بھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ کہا گیا کہ تم بیوی کا مال پھر ہنی ان مری ان ہو کر لے لو، کیا معنی ہوگا اس میں؟ کہ خوشی سے لے سکتے ہو، جھجک کے نہ لو، کہ وہ محبت سے دے رہی ہے تو تم بھی محبت سے قبول کرو۔ دیکھیے، جب کوئی تحفہ محبت سے دے تو لینے والا جب محبت سے لیتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا۔ جیسے لینے میں ایک خوشی ہوتی ہے، ایسے دینے میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے۔ دینے والا خوشی سے دے رہا، لینے والا خوشی سے لے تو وہ جیسے قیمت وصول ہوگی کہ دوسرے نے خوشی کا اظہار کر دیا۔ بیوی خوشی سے دے رہی ہے، اب شوہر کو کیا چاہیے؟ خوشی سے قبول کر لے، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ لینے کے بعد ذہن پہ یا دل دماغ پہ بوجھ نہ بن جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ تحفہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ تحفہ بوجھ بن جاتا ہے، آپ کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ وہ مریا نہیں ہے، جس طرح وہ کھانا مریا نہیں ہے جو کھانے کے بعد بوجھ بن جائے۔ لیتے وقت تو آپ نے اچھے سے لے لیا اور بعد میں آپ کو غم دے گیا، تو فرمایا کہ نہیں، ایسے میں پھر تم خوشی سے لو، کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے، دیتے وقت تو بڑے خوشی سے دیتے، تھوڑے دن کے بعد پھر جتانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیا تھا نا تمہیں، اب وہ مریا نہیں رہا، اب وہ کیا ہو گیا؟ مصیبت ہو گیا۔ تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مزیدار ہونے چاہیے کہ جس میں لین دین کے معاملات میں جھگڑے نہ ہوں، کیونکہ بہت سی طلاقیں، جسے اس وقت ہم نے طلاق کے بارے میں پڑھا تھا، ان کی بنیاد کیا ہے؟ مال۔ عموماً جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ابتدا خرچہ نہ دینے سے ہوتی ہے، اور پھر لینے دینے کے معاملات، پراپرٹیز تک ایک دوسرے سے جھگڑے اور دے کے لینا اور احسان جتانا اور لڑائی جھگڑے، لامتنا ہی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اچھے بھلے خوبصورت نازک لطیف محبت کے جذبات کس میں بدل جاتے ہیں؟ نفرتوں میں بدل جاتے ہیں، گھر ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے لیے ہوئے تحفے کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں یا ہتک سمجھتے ہیں یا اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر بیوی خوشی سے کچھ دے رہی ہو تو اس کو خوشی سے لے لو، ٹھیک ہے؟ میں ذرا سی مہر کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو اور کروں گی انشاءاللہ۔ ہم نے مہر کے بارے میں پڑھا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، تو عام طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، یا مہر کے بارے میں سنت نبوی کیا ہے۔ تو چند ایک احادیث سے آپ کو بتاؤں گی۔ پہلی بات یہ کہ مہر کتنا ہونا چاہیے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر حضرت عائشہ نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگی، نش سے مراد نصف ہے، ہاف، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق کے مہر تھا، 500 درہم۔ اور پیچھے آپ نے دینار اور درہم کا پڑھا ہے نا۔ اسی سلسلے میں دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ابو النجفا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے خطبہ کے دوران لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو، عورتوں کے حق کے مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی، اللہ کے ہاں یا تقویٰ کی بات ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور میں نہیں جانتا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی یا اپنی بیٹی کا حق کے مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو، یعنی 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ والی حدیث کے مطابق 12.5 اوقیہ چاندی، 1 اوقیہ 40 درہم یا 500 درہم والی روایت کو اگر ہم یوں لیں تو درہم چاندی کا سکہ تھا
جس کا وزن 4 ماشا چاندی تھا، تقریباً 4.25 یا 4.5۔ اس حساب سے 500 درہم جو ہیں آج کے مقابلے میں 187 تولے چاندی بنتی۔ 187 تولے چاندی کی قیمت اگر آپ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ آج کا ریٹ یہاں کا کیا ہے، لیکن مثلاً پاکستانی روپے میں اگر 200 روپے لیا جائے فی تولہ چاندی کو تو تقریباً 30-35 ہزار روپے بنتے ہیں پاکستانی۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ چاندی کا ریٹ کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق دے، اور جس کے پاس حالات تنگ ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق دے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو قنطار بھی دے چکا ہے۔ تو قنطار کیا ہے؟ ڈھیر مال۔ کتنے کلو سونا بنا تھا؟ 250 تقریباً۔ اربوں کے ہاں اب تک ایسے ہیں، بلکہ یو اے ای میں جو کہ دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے، وہاں پر باقاعدہ فنڈ قائم ہوتا ہے لڑکوں کی شادی کے لیے، اور حکومت کی طرف سے بھی مدد کی جاتی ہے، کیونکہ عورتوں کے مہر بہت زیادہ، کیونکہ قرآن میں آیا نا وہ نہ آتا ہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطالبہ ایسا شروع کر دیا جائے یا اتنا ہی زیادہ نہیں، کیونکہ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں آسان مہر ہو، یعنی جو آسانی کے ساتھ لڑکا دے سکتا ہو۔ عورت کی یہ بات سن کر حضرت عمر محفل میں بے ساختہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر ممبر پہ چڑھے دوبارہ اور کہا، لوگو میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر دے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ملتا ہے، جب مدینہ گئے اور شروع میں کاروبار شروع کیا اور اس وقت ان کو کچھ آمدنی ہوئی تو پھر انہوں نے نکاح کیا، تو اس وقت ان سے جب آپ نے پوچھا کہ تم نے کتنا مہر دیا تو انہوں نے کہا کہ 1 گٹلی سونا۔ اب گٹلی نہیں پتا کہ کتنی بڑی تھی، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے 6-7 تولے تو ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ بعض خواتین کو مہر جو ہے وہ بہت معمولی بھی دیا گیا۔ مثلاً ایک عورت نے 1 جوڑا جوتوں کے اوپر شادی کر لی، یعنی صرف 1 جوتوں کا جوڑا قبول کیا اور اس پر شادی کر لی۔ اسی طرح ایک مرد کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے کچھ صورتیں اپنی بیوی کو سکھانے کا عہد کیا، تو وہ تعلیم جو تھی وہ مہر بنی۔ اور اسی طرح آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر کچھ نہیں تو لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہی لے آؤ، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی مہر ہو سکتی ہے، لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ دونوں فریقوں کا اس پر اطمینان ہو۔ اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جو دل کی خوشی سے دیا جائے، آسانی سے دیا جا سکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بڑی بڑی رقمیں باندھ تو لے اور اس کے بعد ادائیگی نہ کرے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو مانگنا نہ پڑے، یہ بھی معیوب بات ہے، بلکہ کیا کہا، نحلا، خود دو، خوشی سے دو اور دے ڈالو۔ آتو، حکم ہے اللہ کا، دو، کیونکہ بعض اوقات لکھا تو جاتا ہے، دیا نہیں جاتا، اور پھر اگر کوئی مانگے تو وہ اس سے بھی زیادہ خرابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جو وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک بہن بھائی ایک طرف اور ایک بہن بھائی ایک طرف، اور وہ اپنی بہن کو دوسرے کے ساتھ بیاہ دے اور ادھر سے عوض میں لڑکی لے لے، نہ یہ مہر دے اور نہ وہ دے۔ اس شادی کو شغار کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے اسلام میں، یعنی جس میں بغیر مہر کے نکاح کیا جائے۔ پھر ایک تیسری صورت یہ ہے کہ لڑکا تو مہر دے، لڑکی کو مہر ملنے کی بجائے کون لے جائے؟ اولیاء، باپ لے جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایک خاص قوم کو جب کہتے ہیں کہ یہ بیٹیوں کو بیچتے ہیں، بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ بیچتے نہیں ہیں، وہ بیچنا کہاں سے بن گیا کہ وہ مہر عورت کو نہیں ملتا بلکہ اس کے باپ کو یا اس کے جو ولی ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ بھی منع ہے۔ تو قرآن نے کتنی صراحت سے کہا، آتوا النساء صدقاتہن نحلہ۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن عورت کے حقوق کو زبردست طریقے سے پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ 2 طرح ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ فوراً دے دیا جائے، اور ایک یہ کہ کچھ مہلت لے لی جائے۔ اگر فوری طور پر جیسے شادی کے اور اخراجات بھی ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو موقع نہیں ہے، پھر دے دیں گے۔ دیکھیے ایک اور بات،
انگوٹھی کا جو پہناوا ہوتا ہے نا کسی منگنی یا شادی کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر، اگر تو یہ سمجھ کے دیا جائے کہ یہ لازم ہے اور اس کو ایک ریچول یا رسم، تو وہ تو منع ہے، لیکن نہ تو منع کیا گیا انگوٹھی دینے سے اور نہ ہی حکم دیا گیا انگوٹھی پہنانے کا. اور اگر خاص طور پر غیر قوموں کی مشابہت میں وہ کیا جا رہا ہے تو وہ ویسے بھی درست نہیں. یعنی کہ کچھ قوموں میں شادی کی نشانی کیا ہے؟ ویڈنگ رنگ. تو اگر اس کو آپ فالو کر رہے ہیں یا ان کی مشابہت کر رہے ہیں تو درست نہیں، لیکن ویسے سہولت کے لیے آپ ایک دوسرے کو گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے.